بخاری صاحب یہ پی ٹی آئی کے ترجمان یا سوشل میڈیا پر جس طرح سے ڈیفینڈ کیا جاتا تھا، خان صاحب نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا، پھر ہم نے سوشل میڈیا پر کیا کیا کمالات دیکھے، لیکن آج کل خان صاحب جو ہیں پرفارمنس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون اول کے اوپر اور میرے اوپر اتنی جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کبھی آڈیو لیکس کبھی کچھ، تو آپ صحیح طرح سے جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ پارٹی ترجمانوں سے سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے وہ ایک ضرب المثل ہے کہ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز نے یہ روایت خود ڈالی تھی کہ کریکٹر اسیسینیشن کریں اور راج کی کریں۔ مریم نواز کے ساتھ قطری شہزادے کو دولہا بنا کے بٹھا دیں، میں نے نہیں کیا تھا، میں نے اس وقت بھی اس پر اعتراض کیا تھا۔ خان صاحب بلا وجہ ناراض نہیں ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ون سائیڈڈ کیمپین چل رہی ہے۔ ان کی بیگم کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، ان کے حوالے سے جو کچھ بھی گند اچھالا جا رہا ہے وہ اس پر نالا ہے۔ اب کیا خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلر اور ترجمان بھی وہی کچھ کریں جو ان لوگوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال سے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے اوپر حکومت کو اور ریاست کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے کنٹرول تو یہ گند اور بڑھے گا اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کی قیمت چکائیں گی۔ ترجمانوں کے اوپر ان کی ناراضگی میں نے بتایا کہ جسٹیفائیڈ ہے، اس لیے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کے گھر کے بارے میں، ان کی بیگم کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن اس کو نہیں، میں تو آپ سے جس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں تو اس بارے میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ ترجمان کیا کریں، مطلب ریئیکشن آئے۔ اب آپ مجھے کروانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں پوچھوں کہ خان صاحب کی کیوں ناراض ہیں اور کیسے ان کی ناراضی دور ہو؟ یہ ان کی ناراضگی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی اسی قسم کا پروپیگنڈا ہو، اسی طرح کی کچھ کوشش تو انہوں نے بھی کی ہے، ویڈیوز آئیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا بیان جو انہوں نے کوشش کی ہے؟ ہاں، میں ایک دوست کہ مریم نواز صاحبہ کی طرح میری بیگم لاکھوں روپیہ سرجری کے اوپر بناؤ سنگار نہیں کرتی۔ یہ خان صاحب کے کیلیبر کی گفتگو ہی نہیں ہے، مجھے ہمیشہ اس پر اعتراض رہا ہے۔ خان صاحب کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چونکہ پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے اس سے بھی لو جانے کا۔ وہ کبھی تو کہتے ہیں وہ لیڈرشپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو بچے قرار دیتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ بلاول بھٹو کو، حمزہ کو، مریم کو، وہ کہتے ہیں یہ بچیاں ہیں، اور بچیوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا زیب نہیں دیتا۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھ لی ہے میں اینٹیسپیٹ کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، فورینزک رپورٹ آئی ہے آج اور اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ فورینزک رپورٹ میڈم، لیکن وہ تو کہہ رہی کہ گولی ایک بھی نہیں لگی۔ فورینزک رپورٹ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے، لیکن خان صاحب کا دعویٰ اس کے برعکس تھا، 4 گولیوں والا، پھر انہوں نے کہا اوپر سے بھی کچھ گزری ہیں، پھر بہت ساری گولیاں انہوں نے کپڑوں میں بھی کہا کہ جھاڑ کے ملی ہیں۔ جی میں عرض کروں آپ سے کہ یہ پنجاب حکومت ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ فورینزک لیبارٹری پنجاب میں ہے، یہ واقعہ پنجاب میں ہوا تھا، پنجاب پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، پنجاب کے ڈاکٹروں نے وہ فورینزک رپورٹ جو ہے وہ تیار کی ہے۔ اگر اس کے کانٹینٹس پر آپ بلیو کر لیں تو خان صاحب کا سارا ڈرامہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، چاہے وہ گولیوں کی بات ہے، چاہے وہ 3 طرف سے حملے کی بات ہے، چاہے وہ ملزم کوئی اور ہے، نوید نہیں ہے۔ 4 مرتبہ وہ اس مشین سے گزر چکا ہے جو جھوٹ پکڑتی ہے۔ آج تک وہ اپنے اس بیان پر قائم ہے کہ یہ میرا ایکٹ تھا، میرا انڈیویجول ایکٹ تھا، ان کے مذہب کے بارے میں جو گفتگو تھی اس کی وجہ سے مجھے اشتعال ہوا، میں نے کیا۔ دیکھیے ابھی عمر سرفراز چیمہ صاحب بتا رہے تھے کہ نہیں جی اس رپورٹ کے بعد بھی 2 اور رپورٹس آئی ہیں فورینزک کی۔ وہ بھائی 21 دسمبر کی سائن ہوئی ہوئی پنجاب گورنمنٹ کی وہ رپورٹ ہے۔ نہیں تو یہ کیا پاسبل ہے کہ ایک فورینزک رپورٹ جس کے اوپر تمام جو ہے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور رپورٹ یا اور رپورٹس جو ہیں ان کا تسلسل فورینزک رپورٹ پر فورینزک رپورٹ نہیں آ سکتی، یہ تو آپ لکھ لیں۔ ہاں کیا ہوگا کہ جے آئی ٹی کے ذریعے اس فورینزک رپورٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ضرور ہوگی، اور اس کو وہ اگر کہیں کہ یہ دوسری رپورٹ ہے، تیسری رپورٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آ جائیں اپنے فیوریٹ سبجیکٹ۔ ہاں جی، وہ جہاں کڑماس مچا ہوا جو آپ کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ بھاگ نکلی نون لیگ؟ مجھے ذرا صحیح طرح بتائیں، کیونکہ آج تو ہم بڑا سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو معاملہ ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو یہ شاید گمان تھا کہ وہ لوگ جو ہیں ووٹ پورے نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے واپس لے لیا عدم اعتماد کی۔ مجھے تو یہ بھی میں آپ کی آبزرویشن سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں۔ چلے شکر ہے کہ آپ نے کہا، آپ چاہ نہیں رہے تھے۔ درست بات ہے کہ سٹارٹنگ ود ووٹ آف نو کانفیڈنس، کمنگ ڈاؤن ٹو ووٹ آف کانفیڈنس، دین اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، دین ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور ایک ایک کر کے واپس لے لیا۔ And now there is no confidence. There is confidence and confidence. یعنی انہوں نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی پنجاب میں ساڑھے دانے مک گئے ہیں، یا اگر آپ اس کو ڈیسنٹ زبان میں کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہ ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں
کہ ہم کوئی تحریک پاس کروا سکیں. شکست تسلیم کر لی گئی ہے, وہ لفظوں میں نہ بھی کریں تو اپیرنٹلی ہو گئی ہے. لیکن اب ایک چیز ہو سکتی ہے, اس کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کریڈٹ دینا ہے زرداری صاحب کو, تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, اگر لینے کی ضرورت پیش آئی چیف منسٹر صاحب کو, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حاضری میں کوئی کمی پیشی ہو جائے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 پروگراموں میں کہا تھا کہ کوئی 25 کے قریب لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ غائب ہیں, کہا تھا نا. میں اب اس بیان پر اس طرح سے تو قائم نہیں ہوں, لیکن یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں, جس طرح انہوں نے اجلاس 2 دن پہلے کر لیا ہے, تو لگتا تو اس سے یہی ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں. تو یہ کیا رسپانسبلٹی دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم عدم اعتماد اپنی جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں, آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور پھر نمبر پورے کرنے کا مصیبت آپ کے سر رہے. مائی ڈیئر لیڈی, دس از واٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ. ہاں, مطلب رسپانسبلٹی شفٹ ہے. پالیٹکس از اے گیم آف اپرچونٹیز. جس کو جہاں ملتی ہے وہ دوسرے وار کرتا ہے. یہی ہوا ہے. لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے ایز اے ہول, صرف ایک جماعت کے لیے نہیں, ہزیمت کی بات ہے. اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے تو پھر آپ کو عدم اعتماد لانی پیش ہی نہیں کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. یہ تو کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. یہ کڑماس ابھی ختم نہیں ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. اس کی مزید ایپیسوڈز جو ہیں وہ آئیں گی, لیکن ابھی چلے گا. 9 تاریخ کو دیکھیں گے, اس کی شاید ڈائمنشن طے ہو جائے کہ اس نے جانا کس طرف ہے. ٹھیک ہے. کچھ اور اہم چیزیں بھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی, کچھ گلے شکوے بڑھ رہے ہیں, کچھ ناراضگی بڑھی ہے. وزیر اعظم صاحب سے وہ گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کے پی میں جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو آپ لوگ اہمیت دے رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے کے پی اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو ان کو اپنا پھر جو ہے وہ حصہ بھی چاہیے. یہ ایک نیچرل عمل ہے. جب اتنی پارٹیوں کے اتحاد سے حکومت بنے گی تو کوئی ناراض رہتا ہے, کوئی خوش رہتا ہے, کوئی کم خوش رہتا ہے. تو یہ شکایت پیپلز پارٹی کی غالباً ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو بھی اس لیے کہ دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کو اہمیت کیوں ملتی ہے, اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے, اس کے 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک مولانا فضل الرحمان ہے, آصف زرداری صاحب ہیں, اور نواز شریف یا شہباز شریف صاحب ہیں. ان تینوں کو ایک پیج پر لانے میں مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی, جب ٹوٹ گئی پھر دوبارہ اس کو ری ایکٹیویٹ بھی مولانا نہیں کیا ہے. صحیح. لہٰذا اس کا ایک بینیفٹ تو ان کو جا رہا ہے. دیکھیے گورنر جے یو آئی کا لگ گیا وہاں, تمام تر مخالفتوں کے باوجود. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہیں ان میں ان کو پریفرنس دی جا رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف صاحب زیادتی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پریفرنس مل رہی ہے. پیپلز پارٹی والے شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں. نہیں, یہ شکایت ہی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسے پی ڈی ایم اتحاد کو خطرہ ہو سکتا ہے ایونچولی؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کو ناراض کرنا تو پی ایم ایل این اور ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو پریشرز پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں, جو چیلنجز پی ڈی ایم کو ہیں, اس کے لیے پیپلز پارٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, ایک ایسا سٹیک ہولڈر ہے جس کی ناراضگی مول نہیں لی جا سکتی. آپ پنجاب کی صورتحال پر آپ نے آنا ہے بعد میں, لیکن آصف زرداری صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. وہ ماسٹر ہے, ہی ایز اے میجک ورڈ. وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے جب وہ آئے گی. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ الائز ایسے ہیں جن کو شکایات ہیں, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب اتنی بڑی الائنس بنے گی پولیٹیکل پارٹیز تو شکایات اور شکوے رہتے ہیں. اچھا مغاز صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ لگ رہا ہے کہ معاملہ سیریس ہے, یہ جو ایم کیو ایم نے دھمکی دی ہے اس حوالے سے, کیونکہ حکومت نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا ہے ایم کیو ایم کے یہ نالاں ہونے کے اوپر کہ وہ کوئی اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں رہے گی, ایم کیو ایم نکل بھی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایم کیو ایم جس بھی پارٹی کی اتحادی, رولنگ پارٹی کی اتحادی بنی ہے, اس کو راستے میں چھوڑا ہے انہوں نے. میں سیکوینس کے ساتھ دیکھ لیں, تاریخ ہے. اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے حلقہ بندیاں نہ کی تو تھینک یو ویری مچ, ہم الیکشن لڑیں گے الائنس سے باہر ہو کے. یہ دھمکی اکثر کام کر جاتی ہے. ہاں, ان کی دھمکی ویسے اکثر کام کرتا ہے. ہمیشہ کام کیا ہے. کبھی نواز شریف کو ٹوپیاں بدلنے کے لیے جانا پڑتا ہے, کبھی آصف زرداری کو یعنی لال ٹوپی پہننے کے لیے جانا پڑتا ہے. یہ ہوتا رہا ہے, اب بھی ہوگا. لیکن ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ ایم کیو ایم اقتدار سے باہر رہ کے سروائیو نہیں کر سکتی, اس لیے وہ دھمکاتے ہیں, وہ مطالبات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. تو عمران خان نے غلطی یہ کی تھی کہ انہوں نے ان کو منانے کی کوشش نہیں کی,
2 پارٹیوں نے ساتھ چھوڑا تھا, ایک یعنی جو اختر مینگل, حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مناتے خان صاحب تو انہیں مان ہی جانا تھا. مان جاتے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. لیکن کراچی میں کڑماس تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ وہاں ماحول جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ بالآخر کس کروٹ میں.